بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر، السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم ہماری جاری نظم جواب شکوہ کا بند نمبر 9 پڑھیں گے۔ ٹوٹل بیٹا اس نظم میں 13 بند تھے، جس میں سے 4 بند ہم نے ایک لیکچر میں، 4 دوسرے میں۔ آج 5 بند ہم کرنے جا رہے ہیں، آخری 5 بند ہیں اس نظم کے۔ صفحہ نمبر 191 پہ نظم جواب شکوہ کا بند نمبر 9 آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی بیٹا پین کاپی اپنے پاس رکھیے گا، مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھیں، اور ساتھ میں جو اہم پوائنٹس ہیں وہ بھی اپنے پاس ساتھ ساتھ لیکچر سنتے ہوئے نوٹ کیجیے گا۔ بند ہے جی بیٹا، شروع کرتے ہیں۔ کیا کہا بہر مسلماں ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے تو کوئی لازم ہے شعور، عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، وعدہ حور، حوروں کا وعدہ۔ حوریں بیٹا آپ کو پتہ ہے نا کہ جنت میں اللہ نے پرہیزگاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے حوریں پیدا کر رکھی ہیں جو نیکوکاروں کو میسر آئیں گی۔ شکوہ، شکایت، بے جا، بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے۔ فاطر ہستی، دنیا کو پیدا کرنے والا یعنی اللہ تعالی، ازل ابتدا، دستور طریقہ انداز، جلوہ طور، طور کی پہاڑی، کوہ طور جسے کہا جاتا ہے، کا جلوہ، طور کی پہاڑی کا جلوہ۔ اب بیٹا اس نظم کے اس بند میں، بند نمبر 9 میں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ اے مسلمان، تو نے اپنے شکوے میں کیا کہا کہ مسلمانوں کو ہم صرف جنت اور حوروں کے وعدے پر ٹرخاتے ہیں، ٹرخا دیتے ہیں، یہ تمہاری ناسمجھی ہے مسلمان، تمہیں اصل حقیقت کا علم ہی نہیں۔ اگر علم نہ ہو اور کوئی کسی کا شکوہ بھی کرے تو اس کے لیے عقل سے کام لینا ضروری ہے۔ اول تو اے مسلمان تیرا شکوہ بے جا ہے، پھر اے مسلمان الفاظ کے چناؤ اور خیالات کے اظہار میں اس طرح کی بے باکی درست نہیں ہے تمہاری۔ اے مسلمان تجھے اپنے لب و لہجے اور ادب کا خیال رکھنا ہوگا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کائنات کا خالق اللہ تعالی ہے، جو روز عدل سے روز ابد سے روز ازل سے روز ابد تک عدل کا فیصلہ کرنے والا رب ہے۔ اے مسلمان تجھے اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ میرے دربار میں نا انصافی نہیں ہوتی، ہر ایک کو انصاف ملتا ہے۔
سیکنڈ ایئر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسا کام تم اس دنیا میں کرو گے ویسا ہی تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. تم مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو قاعدہ قانون قرآن و سنت کی صورت میں دیا گیا، جو اصول تمہیں دیے گئے، انہیں کفار نے اپنا لیا ہے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نوازشات کے دروازے کھول دیے. لیکن اے مسلمان، تم تو یورپ کی حوروں میں، یعنی یورپ کی خوبصورت عورتوں میں زندگی کی سہولیات دیکھتے ہو. اے مسلمان، تو نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی کر رہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں کسی سے ناانصافی نہیں کرتا، میرے ہاں عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے. غیر مسلم جنہوں نے مسلمانوں کے آئین کو اپنا لیا، اور مسلمان جو اپنے آئین کو چھوڑ کے غیر مسلموں کے رسم و رواج اور تہذیب کے دل دادا ہو چکے ہیں. مسلمان اپنے آئین کو پس پشت ڈال چکے ہیں، اسی لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ آج بھی کوہ طور پر میرے جلوے نظر آنے کے لیے بےتاب ہیں، لیکن کوئی لن ترانی کا نعرہ تو لگائے. کوئی ایسا ہو جو کہے کہ اللہ میں موسیٰ جیسا ایمان اور جوش و جذبہ رکھنا چاہتا ہوں. اے میرے بندے، کوہ طور بھی موجود ہے اور کوہ طور پر اپنے نور کے جلوے دکھانے والا تیرا رب بھی موجود ہے، لیکن تو موسیٰ کی طرح اہل ایمان نہیں، تو موسیٰ کی طرح صدق کے دل سے میری طرف آنے والا نہیں، تو موسیٰ کی طرح اپنے آپ کو قابل بنانے والا نہیں. گویا اللہ کہتا ہے کہ میں نے حوروں کا وعدہ کیا مسلمانوں سے، اور حوریں صرف انہی لوگوں کو ملیں گی جنت میں جنہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا، جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں، جنہوں نے اپنے آپ کو دنیاوی رستے سے ہٹایا اور اللہ کے رستے پہ لگایا. وہی لوگ ہیں جو حوروں کو چاہنے والے ہیں. لیکن چونکہ موجودہ دور میں نہ حوروں کا کوئی چاہنے والا ہے، نہ حوروں کو کوئی حاصل کرنے والا ہے، نہ اسلام کی قدروں پر کوئی صحیح طریقے سے کاربند رہنے والا نظر آتا ہے، نہ ہی موسیٰ کی طرح کوئی اہل ایمان نظر آتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی تجلی دے دے. یہ ہے بیٹا ہمارا آج کا بند نمبر 9. اب آتے ہیں بیٹا آگے بند نمبر 10 پہ. کہتا ہے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. مٹ جانا، ختم ہو جانا، نشہ میں شراب کا نشہ عیاں ہے، ظاہر ہے. یورش تاتاریوں کے حملے، افسانے، کہانیاں، قصے
پاسباں، محافظ، صنم خانے، بت خانے، عصر نو، نیا زمانہ، دھندلا سا، مدھم سا، بجھا ہوا سا۔ اب جی سیکنڈ ایئر یہاں پہ علامہ اقبال مسلمانوں کے نظریہ قومیت اور وطنیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قومیں جغرافیے سے نہیں نظریے سے بنتی ہیں۔ اسلامی ملک ایران کے مٹنے کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام ختم ہو گیا۔ اسلام کا تعلق جغرافیے سے نہیں ہے بلکہ اسلام کا تعلق نظریے سے ہے۔ ایک عقیدے اور ایک سوچ کا نام اسلام ہے۔ اسلام اس دن ختم ہو جائے گا جب جذبہ اور عقیدہ ختم ہو جائے گا۔ کسی ایک ملک کے مٹنے سے اسلام ختم نہیں ہو سکتا۔ جس طرح شراب کے نشے کا تعلق بوتل سے نہیں شراب سے ہوتا ہے۔ نشہ شراب دیتی ہے، بوتل نہیں دیتی۔ آپ شراب کو بوتل کی بجائے کسی بھی برتن میں ڈال دیں، شراب ہی ہوتی ہے، نشہ دے گی۔ اسی طرح جذبہ، عقیدہ اور ایمان کسی بھی ملک میں ہو اپنا اثر ضرور رکھتا ہے۔ اسی طرح بیٹا یہاں شاعر جو ہے تاتاریوں کے حملوں کا ذکر کرتا ہے کہ اے مسلمان اگر تو تاریخ پہ نظر ڈالے تو تاریخ میں تاتاریوں نے مسلمانوں پر نہایت زیادہ ظلم ڈھایا۔ یہ تاتاری وہ قوم ہے جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، جنہیں منگول بھی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اسلام کو بے تحاشا نقصان پہنچایا، لیکن یہی لوگ پھر اسلام کو نئے سرے سے تعمیر کرنے والے بھی بنے۔ وہ اس طرح بیٹا کہ ان میں سے ایک فرد جس کا نام تھا احمد نقوداد، اس نے اسلام قبول کیا۔ احمد نقوداد نے منگولیوں میں سے ایک پہلا شخص احمد نقوداد تھا جس نے اسلام قبول کیا۔ پھر احمد نقوداد نے اس کے بعد امیر تیمور اور اس کے خاندان تک اسلام پہنچایا۔ لہٰذا امیر تیمور مسلمان ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے خاندان کو اسلام کی راہ پر چلاتا ہے، اور پھر یہی امیر تیمور کا خاندان ہندوستان میں آ کے مغلیہ سلطنت قائم کرتا ہے۔ گویا اللہ اس چیز کا محتاج نہیں کہ وہ مسلمان کو ہی دیکھتا رہے کہ مسلمان دین اسلام کے لیے کیا کرے گا۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے بیٹا سیکنڈ ایئر، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ اپنے دین کے لیے جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو وہ غیر مسلموں سے بھی لے لیتا ہے۔ لہٰذا اللہ شکوے کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اے مسلمان، خود میں اہلیت پیدا کرو، تم تو اس کشتی کو منزل پر پہنچا سکو گے، تم ہی ہو جو اس کشتی کو منزل پر پہنچا سکو گے۔ یہ نیا زمانہ ایک رات کی طرح ہے، جس طرح رات تاریک ہوتی ہے اور اس میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، مگر اس رات میں ایک چھوٹا سا ستارہ بھی ہو وہ ٹمٹماتا ہے۔ اسی طرح اے مسلمان تمہاری مثال ہے، تم اس وقت
لا دینیت میں ڈوبے ہوئے ہو، لیکن تمہیں ایک ستارے کی مانند دوبارہ اٹھنا ہوگا۔ ایک ایسا دور آئے گا کہ تمہاری یہ چھوٹی سی چھوٹی روشنی پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اور اس دنیا پر تمہاری حکمرانی اور راج ہوگا، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ تم قرآن اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، اپنے جذبات زندہ رکھو، ایمان زندہ رکھو اور کوششیں جاری رکھو۔ تمہارا وجود دنیا کے لیے ایک چمکنے والے ستارے کی مانند ہوگا، جو دنیا کو ایک نئی سحر کی خوشخبری دے گا، ایک نئی صبح کی خوشخبری دے گا۔ تو گویا بیٹا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ درس دے رہے ہیں یہاں اس بند کے توسط سے کہ اللہ جو ہے بلکہ اے مسلمان، تجھے یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ایران مٹ گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ ایران جو ہے وہ اگر مٹا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایران کے مٹنے سے اسلام ختم ہو گیا یا اسلام مٹ گیا، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جس طرح شراب کا تعلق جو ہے وہ پیمانے سے نہیں ہوتا، نشہ شراب دیتی ہے، پیمانہ نہیں دیتا، اسی طرح اے مسلمان، اسلام کا تعلق صرف ایران سے نہیں ہے، اسلام کا تعلق تجھ سے ہے، اسلام کا تعلق جذبے سے ہے، عقیدے سے ہے، ایمان سے ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان کو، اپنے جذبے کو، اپنے عقیدے کو قائم کرو، تاکہ تم آج اگر زوال پذیر ہو تو کل، آج اگر تم اندھیروں میں ہو تو کل تم ایک ستارہ بن کے ابھرو گے۔ اسی طرح سیکنڈ ایئر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ تاتاریوں کے حملوں سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے کعبے کی حفاظت لیتا ہے تو پھر تاتاریوں جیسے لوگوں سے، آتش پرستوں سے بھی لے لیتا ہے، انہیں مسلمان کر کے اللہ اپنے دین کی خدمت کرا لیتا ہے۔ اگلے بند کی طرف آتے ہیں جی، سیکنڈ ایئر۔ اب بند نمبر ہے ہمارا 11، کہتا ہے مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بر دوشت ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تن کے مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، مثل بو خوشبو کی مانند، غنچے کلیاں اد کھلے پھول، رخت سفر سامان سفر، دوش کندے، ہوائے چمنستاں چمن کی ہوا، تن کے مایا بے سر و ساما، بیاباں ویرانہ، نغمہ موج موجوں کا، لہروں کا نغمہ، اور ہنگامہ طوفان طوفان کا ہنگامہ، شور پست زوال پذیر، بالا اونچا، دہر دنیا اور اجالا روشنی۔ اب یہاں پہ بیٹا شاعر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اس وقت تمہاری مثال اس خوشبو کی طرح ہے جو غنچے میں قید رہ گئی ہے، جو کسی کے دل و دماغ کو ابھی معطر نہیں کر سکی۔ خوشبو سے مراد دین کا پیغام، جس کو تو نے صرف اپنے آپ، اپنی قوم اور اپنے ملک تک محدود کر رکھا ہے۔ اے مسلمان، دین کی اس خوشبو کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے وطن، ملک، قوم کے حصار سے نکل کر پوری امت مسلمہ کی حیثیت سے ابھرو اور دین کو پوری دنیا تک لے جاؤ۔ خوشبو کی طرح چمن کی ہواؤں کے
دوش پر سوار ہو کر پوری کائنات میں پھیل جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ اپنی تمام پوشیدہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اے مسلمان لوگوں پر عیاں کر دو کہ تمہاری دنیا میں کیا اہمیت ہے۔ اس وقت اے مسلمان گو کہ اس وقت تمہاری دنیا میں اہمیت نہیں، لوگوں کی نظروں میں تم حقیر ہو، ادنا ہو، کمزور ہو، بے سر و سامان ہو۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ کیا بے سر و سامان ہو تو کیا، ادنا یا کمزور ہو تو کیا ہوا، حقیر ہو تو کیا ہوا۔ اس وقت اگر اے مسلمان تو ایک ذرے کی مانند ہے تو کیا ہوا، مگر تو اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو جب پہچان لے گا تو یہی ذرہ ایک وسیع صحرا میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ اے مسلمان اس وقت تیری مثال موجوں سے اٹھنے والے نغموں کی طرح ہے۔ اس وقت تیری مثال نغموں سے سونامی کی شکل اختیار کرنے والی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تو سچا مومن بن کر اسلام کو حقیقی طور پر دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دے۔ اسلام میں یہ خوبی ہے کہ وہ تمہاری کمزوری کو طاقت اور تمہاری قلت کو کثرت میں بدل سکتا ہے۔ اے مسلمان اب بھی عشق خدا اور عشق رسول سے مالا مال ہو جا تو عروج پا سکتا ہے۔ اے مسلمان اگر تو اپنے عشق سے ہر پست کو بالا کر دیتا ہے، تو اپنے عشق سے ہر کمزور کو توانا کر دیتا ہے۔ اس عشق کا سرچشمہ سرور عالم کی ذات گرامی ہے۔ ہر وہ مسلمان جو پست زندگی گزار رہا ہے اس کے دل میں عشق کی حرارت بھر دو۔ اے مسلمان ضعیف اور کمزور مسلمانوں کو طاقتور اور اعلیٰ کر دو۔ گویا یہاں پہ شاعر اس چیز کا احساس دلاتا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس چیز کا احساس دلاتے ہیں۔ اے مسلمان تجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، تو اس وقت ایک ادب کھلے پھول کی مانند ہے جس کی خوشبو ابھی بکھری نہیں ہے۔ تو نے اس خوشبو یعنی ایمان کو دنیا پہ بکھیرنا ہے۔ تو اگر کمزور ہے، بے سہارا ہے، تو نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، ایمان کی طاقت سے مالا مال کرنا ہے۔ تو نے نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہونا ہے، اور تو دنیا کے ہر پست کو اپنے عشق سے، اپنے ایمان کی حرارت سے ہر پست کو بالا کر دے، تاکہ پوری دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی، قرآن، اللہ کے دین کا اجالا ہو سکے۔ یہ ہے بیٹا ہمارا بند نمبر 11۔ اس کے بعد ہم بند نمبر 12 کی طرف جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اس لیکچر کو پاس کرتا ہوں۔ اچھا جی بیٹا اب ہم بند نمبر 12 پہ آتے ہیں۔ کہتا ہے جی ہر کوئی مست ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ یہاں پہ مسلمانی ہوگا بیٹا۔ حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ معنی لکھ لیجیے گا بیٹا۔ مست گم مصروف شوق، ذوق کا مطلب شوق ہو جائے گا، تن آسانی
جسم کی آسانی یا سہولت، فقر، درویشی، اسلاف آبا و اجداد، خوار ہوئے، ذلیل ہوئے، تارک قرآن ہو کر، قرآن چھوڑ کر، قرآن سے دوری اختیار کر کے۔ اب جی بیٹا، شکوہ کے جواب میں عرش بری سے یہ آواز آتی ہے کہ اے مسلمانوں، اب تم پر پہلے کی طرح عنایات ہو تو کیوں ہو؟ تم میں کون سی خرابی ہے جو تم میں موجود نہیں؟ تم میں سے ہر مسلمان آرام طلب ہو چکا ہے، تن آسان ہو چکا ہے، کامچور ہو چکا ہے، خود کچھ کرتا نہیں، اپنی مدد آپ کے تحت زندگی گزارتا نہیں، دوسروں پر مسلمان انحصار کرنے لگ پڑا ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو بدلنے کے بجائے کشکول اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ تو مسلمانوں کا شیوا ہرگز نہ تھا۔ مسلمان تو ہر وقت متحرک رہتے تھے، دوسروں پر انحصار کی بجائے وہ اپنی مدد آپ کیا کرتے تھے۔ مسلمان کبھی میدان عمل میں مغلوب نہیں ہوتا تھا بلکہ غالب ہوتا تھا۔ مسلمان ہمیشہ فاتح بن کے زندگی گزارتا تھا۔ لیکن اے مسلمانوں، آج تمہارے کردار کو دیکھا جائے تو سب کچھ مسلمانوں کے کردار سے منافی ہے۔ اے مسلمانوں، یہ انداز، یہ طور طریقے جو تم لوگوں نے اپنائے ہوئے، یہ سچے مسلمانوں اور با کردار مومنوں والے نہیں ہیں، اس لیے کہ تم دنیا داری پر چل پڑے ہو، تم دین سے دوری اختیار کی ہو، تم نے حضرت علی کی شان فقیری اور قناعت نہیں پائی ہے۔ وہ فقیری حضرت علی کی جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی، بلکہ اس میں خودداری اور استغنا پائی جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، درویشی اور سادگی میں بے پناہ قوت ہوتی ہے، نہ کہ مال و دولت میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دولت اور سخاوت تم میں سے کسی میں نہیں پائی جاتی، جنہوں نے اپنی پوری دولت اسلام کے لیے وقف کر دی، دنیا کی دولت قربان کر دی، لیکن ایمان کی دولت حاصل کر لی۔ اس لیے اے مسلمان، آج تو عثمان کی طرح سخی نہیں ہے، آج تو دنیا کی دولت اکٹھے کرنے میں مصروف ہے، لیکن ایمان کی دولت حاصل کرنے میں مصروف نہیں نظر آتا۔ اے مسلمان، اگر تمہارے بزرگوں کو عزت حاصل تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حقیقی معنوں میں مسلمان تھے، وہ با کردار اور مثالی تھے، وہ مسلمان تھے جنہوں نے قرآن پر ہاتھ رکھا، جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، جنہوں نے قرآن کی شان کو اپنے دلوں میں محفوظ کیا۔ اے مسلمانوں، تمہارے آباء و اجداد کی تاریخ پہ نظر ڈالی جائے تو انہوں نے کامیابیاں سمیٹیں،
قرآن پاک کے تابع ہوئے، اللہ کے اور نبی کے حکم کے تابع ہوئے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے قربان کیا۔ اگر اے مسلمان آج تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے درمیان موازنہ کیا جائے تو تم اس وقت صفر ہو، ایمانی طور پہ بھی تم صفر ہو، دنیاوی طور پہ بھی تم صفر ہو، دینی طور پہ بھی تم صفر ہو، کیونکہ تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، تم نے نبی کی اطاعت چھوڑ دی ہے، تم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تمہارے آباء و اجداد نے قرآن کو سینے سے لگایا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ تمہارے آباء و اجداد نے قرآنی تعلیم کو دنیا کے کونے تک پہنچایا، انہوں نے قرآن پر عمل کیا اور کامیاب ہوئے، اور تم قرآن سے دور ہو، ناکام ہو، تم تارک قرآن ہو، ذلیل و خوار ہو۔ اے مسلمان، آج اگر تم رسوا ہو تو ذلیل و خوار ہو تو صرف اور صرف اپنے اعمال کی بنیاد پہ تم اللہ سے دور ہو، تم نے نبی کی اطاعت چھوڑ دی، تم نے قرآن کو سینے میں سمانا چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، سنت و احادیث پر عمل تم نے چھوڑ دیا، لہذا تم خوار ہوئے، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے۔ آخری بند ہے سیکنڈ ایئر، بند نمبر 13، کہتا ہے عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میری درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ معنی لکھیں جی سیکنڈ ایئر اپنے پاس نوٹ کیجیے گا۔ سپر ڈھال، شمشیر تلوار، جہانگیر دنیا پر پھیلنا، تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ، اللہ کا ذکر، اور ما سوائے اللہ کے لیے، ما سوائے اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، تقدیر قسمت، تدبیر سوچ فکر، لوح و قلم، لوح سے مراد صفا اور قلم لکھنے والا قلم۔ جی تو بیٹا اب سیکنڈ ایئر آخری بند نظم کا ہمارا، اس میں شاعر کہتے ہیں کہ اے مسلمان، اگر تم نے عشق سے تلوار اور عقل سے ڈھال کا کام لینا شروع کر دیا تو یاد رکھو تمہارے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکے گا، تیرے نعرہ تکبیر کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اپنی اور دنیا کی تقدیر اب تیرے ہاتھ میں ہے اے مسلمان، پھر تو جو تدبیر کرے گا اللہ اس کے مطابق آسمانوں سے فیصلے نازل فرمائے گا، لیکن اے مسلمان یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب تو میرے محبوب سے وفا کے تقاضے پورے کرے گا، اسوہ حسنہ پر عمل کرے گا، تیری ہر آرزو پوری ہوگی اے میرے بندے، یہ مادی دنیا تو کچھ بھی نہیں، تمہیں اپنی تقدیر لکھنے کے لیے تختی اور قلم تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اب بیٹا جی یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گو کہ اس نظم کو بیان شاعر کر رہا ہے، لیکن اس کا انداز کچھ اس طرح ہے کہ جیسے اللہ کی طرف سے بندے کو شکووں کا جواب مل رہا ہے،
تو لہٰذا اس کو دونوں تناظر سے ہم لے سکتے ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاعر کہہ رہا ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بندے کو جواب دیتے ہیں شکوے کا. تو بیٹا اللہ اپنے بندے کو اس کے شکووں کے مطابق جواب دیتے ہیں کہ اے میرے بندے، اے مسلمان، تو اپنی عقل کو ڈھال کے طور پہ استعمال کر اور اپنے عشق کو اپنی تلوار کے طور پہ استعمال کر. جب تو عقل سے کام لے گا اور اپنے عشق سے، قوت ایمانی سے، حرارت سے کام لے گا، تو پھر اے میرے درویش، تو دنیا پہ خلافت قائم کرے گا. دنیا پر تیرا نام، مرتبہ، رتبہ ہوگا. جیسے تاریخ میں خلافتیں قائم ہوئیں، جیسے تاریخ میں خلافتیں، سلطنتیں قائم ہوئیں، جیسے تاریخ میں مسلمان نے دنیا پر حکمرانی کی، اسی طرح اے مسلمان ایک بار پھر تجھے اپنے ضمیر کو جگانا ہوگا. اے مسلمان تجھے ایک بار پھر عقل سے کام لینا ہوگا اور قوت ایمانی سے تو نے آگے بڑھنا ہوگا. اے مسلمان تجھے قوت ایمانی سے بڑھتے ہوئے، عقل کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے تجھے اپنی تدبیر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. تو جب تو اے مسلمان یہ سب کچھ کرتے ہوئے آگے بڑھے گا تو تیری تقدیر بدلے گی. تو اللہ سے لو لگائے گا تو تیری تقدیر بدلے گی. اے مسلمان تو محمد سے وفا کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پہ عمل کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کرے گا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تجھے بڑھنے سے، خلافت قائم کرنے سے، دنیا میں پھیل جانے سے روک نہیں سکے گی. اے مسلمان، آخر میں شاعر کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ اے مسلمان اگر تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لی، ان کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کر لیا، سنت و حدیث پہ عمل پیرا ہوا، تو اے مسلمان تو اگر نبی کو پا لے گا، نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کر لے گا، تو اللہ کو بھی پا لے گا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اے مسلمان یہ جہاں کیا چیز ہے، تو اس دنیا کو نہ دیکھ، پھر لوح و قلم ہی تیرا ہے، پھر صفحہ بھی تیرا، قلم بھی تیرا اور تقدیر بھی تیری. تو اپنی مرضی سے جو چاہے لکھ، اپنی مرضی سے تو اپنی قسمت کے فیصلے کر. اللہ گویا یہاں پہ سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ دنیا ایک مادی شے ہے، یہ فانی شے ہے، یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اپنی تقدیر بدل لی. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو میرے نبی کا ہوگا میں بھی اسی کا ہوں. اس شعر کے تناظر سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ اے میرے بندے تو نے محمد سے وفا کی تو میں تیرا ہوں. پھر تجھے یہ جہاں کیا چیز ہے، یہاں تو مادی شے ہے، اصل چیز ہے آخرت. پھر تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہے. دنیا میں بھی تیرا مقدر اچھا ہوگا، آخرت میں بھی تیرا مقدر اچھا ہوگا. دنیا میں بھی تو جہانگیر ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. دنیا بھی تیری ہوگی اور آخرت بھی تیری ہوگی. پھر اے میرے بندے تو لوح و قلم بھی تیرا ہوگا، یعنی قلم بھی تیرا،
تختی یا صفحہ بھی تیرا، تو اپنی مرضی سے اپنی تقدیر لکھ سکے گا۔ تو یہ ہے بیٹا ہمارا آج کا لیکچر، جواب شکوہ نظم بند نمبر 9 سے لے کر 13 تک 5 بند بیٹا آج ہم نے سیکنڈ ایئر کیے ہیں۔ تو بیٹا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کے اس بند کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی، کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو کمنٹ کیجیے گا، کوسچن کیجیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کی اصلاح کروں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا بیٹا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔